باب الماء تقع فيه النجاسة. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة ابن راشد البصري قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بزاعة فقيل يا رسول الله إنه تلقى فيها الجيف والمحائط فقال إن الماء لا ينجس شيء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے ان الماء طہور لا ينجسه شيء. یہاں حدیث مبارکہ میں ہے ان الماء لا ينجس کہ پانی نجس نہیں ہوتا. باب جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے باندھا ہے باب الماء تقع فیہ نجاسہ کہ اگر پانی کے اندر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا. عام طور پر یہاں دو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. کتنے مسئلے؟ دو مسئلے. ایک مسئلہ پانی کے نجس ہونے کا ہے, دوسرا مسئلہ پانی کے مقدار کا ہے کہ کتنا مقدار معتبر ہے. پانی قلیل اور کثیر کا کیا مقدار ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ باب الماء تقع فی نجاسہ کے اندر دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ پانی میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور دوسرا مسئلہ کہ پانی قلیل اور کثیر کا مقدار کیا ہے. یہ دو مسئلے. پہلے مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر پانی کے اندر نجاست گر جائے تو پانی پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے. اس میں تین مذاہب ہے. پہلا مذہب حسن بصری اور داود ظاہری کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے, پانی چاہے قلیل ہو, چاہے کثیر ہو, چاہے راکد ہو, چاہے جاری ہو, چاہے اس کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ ہو, صرف یہ ہے کہ اس کا رقت اور سیلان برقرار رہے, یعنی اس کی نرمی برقرار رہے, تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی پانی کے اندر نجاست گر جائے اور اس کے رقت اور سیلان کے اوپر فرق آئے, اس صورت کے اندر وہ پانی پھر نجس ہو جاتا ہے اور وہ قابل استعمال نہیں ہوتا. ان کی دلیل حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث باب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء لا ينجس کہ اگر پانی کے اندر ایسے گندگیاں پھینکی جائے اور پرانے کپڑے پھینکے جائے, مردہ جانوروں کو پھینکا جائے, لیکن یہ کہ اس کا رقت اور سیلان برقرار رہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا. اس حدیث مبارکہ میں یہ حضرات ان الماء میں الماء سے استدلال کرتے ہیں. الماء کہتے دیکھیں یہ ماء جو ہے نا, یہ ماء مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. تو پانی کا اطلاق یہ ہے کہ پانی بہے, پانی نرم ہو, یہ اس کی بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر پانی کا اطلاق ہوتا ہے. اب چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو, ان کے اوصاف میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے, لیکن پانی ایک نرم چیز ہے, بہتی ہے, بس وہ بہہ رہی ہے, لہذا یہ پانی پاک ہے, یہ ناپاک نہیں ہے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں حدیث مبارکہ سے جو آپ نے استدلال کیا ہے لفظ الماء, تو دیکھیں الماء ماء مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے, اور یہ الف لام ہمیں خبر دے رہا ہے بئر بزاعہ کے پانی کا, کہ وہ پانی جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا ينجس, اس ماء سے مراد بئر بزاعہ کا پانی ہے.
اور بیر بزا کا جو پانی تھا وہ قلیل نہیں تھا، وہ کثیر تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ مائع راکد نہیں تھا بلکہ مائع جاری تھا۔ یہ ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیر بزا کے متعلق ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام مالک اور سعید ابن مسیب رحمہم اللہ کا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پانی کے 3 اوصاف میں سے اگر کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہے، اور اگر 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو، کوئی بھی وصف تبدیل نہ ہو تو وہ پانی نجس نہیں ہے، چاہے وہ مائع قلیل ہو، چاہے وہ کثیر ہو، چاہے راکد ہو، اور چاہے مائع جاری ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی دلیل لیتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے کہ دیکھیں یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے ان الماء لا ينجس، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اس کنویں کے متعلق کہ وہاں تو پرانے کپڑے گندگیاں پھینکی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی داؤد ظاہری اور حسن بصری رحمہ اللہ کی طرح حدیث مبارکہ میں لفظ الماء سے استدلال کرتے ہیں، کہتے تھے کہ یہاں الماء ماء، اور ماء مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے، اور پانی کو اس وقت پانی ہی کہا جاتا ہے کہ جب اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اسی کے عام طور پہ جب رنگ میں تبدیلی آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے، شربت ہے۔ ذائقے میں تبدیلی آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملا ہوا ہے، تو مائع مطلق نہیں رہتا۔ اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مائع مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے، لہذا اگر ماء کے اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو پھر ایسی صورتحال کے اندر وہ ماء نجس نہیں ہوتا۔ ہم ان کو وہی جواب دیتے ہیں جو ہم نے حسن بصری اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ کو دیا تھا کہ الماء میں الف لام ہے، آپ نے اس سے مائع مطلق مراد دیا ہے، لیکن یہ مائع مطلق نہیں ہے، اسی کے الف لام ہے، اور الف لام عاد خارجی ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ اس سے مراد بیر بزا کا کنواں ہے جو مائع جاری تھا، مائع راکد نہیں تھا، اور جو مائع کثیر تھا، مائع قلیل نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو استدلال کیا ہے حدیث مبارکہ سے، تو آپ کے مدعا اور دلیل دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مدعا آپ کا یہ ہے کہ 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ اور حدیث جو آپ نے پیش کی اس میں 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کی تبدیلی کا ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے مدعا کو اس دلیل سے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ حدیث لائیں جس میں 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کی تبدیلی کا ذکر ہو، تو لہذا آپ کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے استدلال کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو روایت امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی یہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل روایت، مکمل حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، اس میں یہ ہے کہ ان الماء طہور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه، اس میں 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کی تبدیلی کا ذکر ہے، لہذا ہمارا اس حدیث سے استدلال کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے لہذا وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا،
اور وہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا۔ اب اس جواب کو توڑنے کے لیے ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک راوی ہے رشدین ابن سعد، اور بالاتفاق وہ ضعیف بھی ہے اور متروک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس سے بڑھ کر ہم ایک اور بات کرتے، وہ یہ ہے کہ مزہ تو تب آتا کہ آپ کا سوال بیر بضاعہ کے متعلق ہوتا اور جواب اسی کے متعلق آتا۔ اب بیر بضاعہ کی دو حالتیں تھی، ایک وہ حالت کہ جب اس کے اندر گندگی ڈالی گئی، ایک وہ حالت تھی، اور بیر بضاعہ کی ایک اور حالت وہ یہ تھی کہ جب اس کو صاف کیا گیا تھا۔ تو جو آپ کے سوالات ہیں بیر بضاعہ کے متعلق وہ ہے کہ جب بیر بضاعہ کو صاف کیا گیا تھا، گندگیاں نکالی گئی تھی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے متعلق پوچھا کہ آیا یہ صاف ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صاف ہے، وہ گندا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے ہمارے پاس کئی شواہد بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس ہوتا ہے، صحیح جی؟ تو اس بات کے ایک تو ہم بھی قائل ہے، ہم بھی کیا ہے، اور آپ بھی اس بات کے قائل ہو کہ تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو رہا ہے تو پانی کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے۔ اس کے تو آپ قائل ہیں نا؟ تو وہ جو کنواں تھا، ظاہر ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت اس کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا، وجہ ہے کہ وہ صاف ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب کون سا آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ گندگی ڈالیں اور وہ نجس نہ ہو؟ یعنی ایک کنویں میں آپ گندگی ڈالتے رہے، کون عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ وہ نجس نہیں ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ وہ نجس ہی ہے، وہ کیا ہی ہے؟ نجس ہی ہے۔ تو لہذا یہ جو سوال ہے، یہ سوال بیر بضاعہ کی صفائی کے بعد کا ہے، صفائی سے پہلے کا نہیں ہے۔ اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ نبی علیہ السلام نے اس کو صحابہ کرام کے لیے مباح کیا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اسی کے متعلق پہلے پوچھا تھا اسی کے متعلق، پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس کی صفائی کی۔ جب صفائی ہوگی تو اب دل کے اندر شک شبہ رہا کہ آیا پاک ہے پاک نہیں ہے، پاک ہے پاک نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مباح قرار دیا۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ انہم قد اباح لہم، کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اس کنویں کو مباح قرار دے دیا تھا، اس لیے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ نجس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ایک اور سوال ہمارے اوپر ہوتا ہے، وہ عجیب قسم کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں حدیث مبارکہ جو آپ پڑھتے ہیں، ہر حدیث میں یہی بات ہے نا کہ اس کنویں کے اندر گندگی پھینکی جاتی تھی، تو سوال کا جواب بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے کہ گندگی ہے، اب یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سوال جو پوچھا گیا وہ صفائی کی بات کا ہے۔ سوال میں تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول اس کے اندر گندگی پھینکی جا رہی ہے، تو کیا یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الماء طہور، تو یہ ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اسی وقت گندگی پھینکی جا رہی تھی۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حال کے متعلق پوچھا گیا کہ جس حال میں گندگی پھینکی جا رہی تھی، تو جواب بھی اس حال کے مطابق ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو سوال ہے وہ پہلے وقت کے بارے میں تھا کہ اللہ کے رسول اس میں تو پہلے زمانہ ماضی میں گندگی پھینکی جا رہی تھی، حال کے متعلق سوال نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ حال کے متعلق سوال نہیں ہے، سوال ماضی کے متعلق ہے، جواب حال کے مطابق ہے. جواب کس کے متعلق ہے؟ حال کے مطابق ہے کہ پہلے زمانے میں جو سلسلہ چلتا ہوا آیا، لوگ گندگی پھینکتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا جواب حال کے مطابق ہے کہ ان الماء طہور لا ينجس شیئا، آپ نے پاک کر دیا، پاک ہے، گندہ نہیں. تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کیا ہے؟ تینوں حضرات کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ان سب حضرات کا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ مائع راکد، رکا ہوا پانی، اس میں نجاست تھوڑا گرے زیادہ گرے وہ نجس ہے. مائع جاری ہے، اس میں نجاست گرے تو ہم دیکھیں گے ان کے تین اوصاف میں سے کسی ایک وصف کی طرف کہ تبدیل ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اگر اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہوا ہے تو پھر یہ کہ نجس ہے، اور اگر تین اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا تو پھر وہ نجس نہیں ہے. اور یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. ایسے ہی فی الماء الراکد کا ذکر ہے کہ رکے ہوئے پانی میں آپ میں سے کوئی آدمی پیشاب نہ کرے، اور بہت سارے احادیث ہے. تو من جملہ مختصراً آپ کو یہ تمام کی تمام مذاہب بتا دیے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟